دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑے اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ دو گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک گروپ کو شیعہ کہا جاتا ہے تو دوسرے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف سنی مسلمانوں کی آبادی پوری دنیا کی آبادی کا 80% ہے تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان لگ بھگ 20% ہیں۔ اب ظاہر ہے جب سنیوں کی آبادی زیادہ ہے تو دنیا میں جتنے بھی مسلم دیش ہیں وہ بھی زیادہ تر سنی مسلموں کے ہی ہیں، مگر دوسری طرف ایران، عراق، یمن اور اس جیسے بہت سے دیش شیعہ مسلمانوں کے بھی ہیں۔ پارٹیکولری اگر بات کریں اپنے پیارے دیش بھارت کی تو یہاں پر جو بھی ٹوٹل مسلم آبادی ہے اس میں سے لگ بھگ 86 سے 87% سنی مسلم ہیں، جبکہ صرف اور صرف 13 سے 14% ہی شیعہ مسلمان ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی گروپ کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بہت ساری غلط فہمیاں اور افواہیں پائی جاتی ہیں جن کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عام شیعہ لوگ سنیوں کے بارے میں ایسی بہت ساری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جن کو سن کر نہ صرف ہنسی آتی ہے بلکہ وہ چیز لاجیکلی بھی پاسبل نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے سنی گروپ کے عام لوگوں کے بیچ میں بھی آپ لوگوں کو شیعہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ ایسی بہت ساری افواہیں نظر آئیں گی جن پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں مگر ان کا سچائی سے دور دور تک کوئی ناطہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سننے میں بھی فنی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دوستو اگر ان دونوں گروپس کے بیچ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ساری افواہیں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان دونوں گروپ کے بیچ میں کوئی فرق نہیں، بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق ہی کے ساتھ یعنی فرق کی وجہ سے ہی اتہاس میں یہ دونوں گروپ الگ ہوئے تھے، ورنہ پہلے تو کوئی گروپ الگ ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے بیچ بہت ہی بنیادی فرق پائے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فرق کلمے کو لے کر ہے۔ جہاں ایک طرف مسلمانوں کا کلمہ ہوا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمانوں کا کلمہ ہوا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حضرت علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یعنی دوستو شیعہ مسلمانوں کے کلمے میں آپ لوگوں کو اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا ذکر بھی ملے گا، مگر دوستو یاد رہے کہ شیعہ مسلمانوں کے کلمے کا جو آخری پارٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی بلا کسی فصل کے، تو اس پر شیعہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی بھی ایگری نہیں کرتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ جہاں پر ایک طرف شیعہ مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کو ہی ان کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف سنی مسلمان حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلیفہ کو مانتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، جبکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان اور چوتھے خلیفہ حضرت علی تھے۔ بات کریں اب اگر قرآن کے بارے میں کہ کیا قرآن شیعہ اور سنی مسلمانوں کا الگ الگ ہے یا پھر ایک ہی ہے، تو دوستو اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ عربک کے حساب سے دیکھیں گے تو قرآن دونوں کا ایک ہی ہے، مگر ترجمے کو دیکھیں گے یعنی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر یعنی ایکسپلیشن کو دیکھیں گے تو معاملہ پوری طرح سے الگ ہے۔ یعنی شیعہ مسلمانوں میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ الگ طرح سے کیا گیا ہوگا، جبکہ سنی مسلمانوں میں الگ طرح سے کر رکھا ہوگا، یعنی ایکسپلیشن میں زیادہ تر آیتوں کا کانسیپٹ ہی بدلا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں اب اگر نماز کے بارے میں تو دونوں ہی گروپ کے اندر 5 نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، مگر جہاں ایک طرف سنی مسلمان 5 نمازوں کو الگ الگ ادا کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف شیعہ مسلمان اپنی کچھ نمازوں کو آپس میں ملا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان ساری ہی نمازوں کو 3 وقتوں میں ہی ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں بھی سنی مسلمانوں میں جو تراویح کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے جس کو سنی مسلمان بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کیونکہ سال بھر بعد واپس آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے
यानी कई दिन पहले से ही उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें शिया मुसलमानों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर तरावी का कॉन्सेप्ट मौजूद ही नहीं है। उनके मुताबिक ये ऐसी बिदअत है जिसको सुन्नियों के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया था। इसके अलावा इन दोनों ग्रुप के बीच एक बड़ा फ़र्क हज़रत इमाम मेहदी को लेकर भी है। इस बात पर तो पूरी दुनिया के मुसलमान ही यकीन रखते हैं कि दरअसल हज़रत इमाम मेहदी जो आखिरी खलीफा होंगे वो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगे। हमारी इस दुनिया से ज़ुल्म नाइंसाफ़ी इस तरह की हर गलत चीज़ को मिटाकर राख कर देंगे। उसके बाद दुनिया में अमन कायम करेंगे और अपनी एक खिलाफत भी कायम करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में जहाँ एक तरफ सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत इमाम मेहदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, बाकायदा परवरिश पाएंगे, बड़े होंगे, फिर सही वक्त आने पर ही लोगों के सामने एज़ा इमाम मेहदी यानी इमाम मेहदी के तौर पर ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही धीरे धीरे खिलाफत कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ शिया मुसलमानों का ये मानना है कि क़यामत के करीब के दौर में हज़रत इमाम मेहदी पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो हमारी इस दुनिया में ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, जो पिछले सैकड़ों सालों से हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों को नज़र नहीं आते हैं। वो एक गार के अंदर महफूज हैं और सही वक्त आने पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिर होंगे, यानी पैदा नहीं होंगे बल्कि सिर्फ ज़ाहिर होंगे और उसके बाद ही दुनिया भर में अमन कायम करेंगे। दोस्तों, शिया और सुन्नी ग्रुप के बीच और बड़ा इख्तलाफ हज़रत अली को लेकर भी पाया जाता है। शिया लोगों का ये मानना है कि हज़रत अली शेर खुदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बाकी जो नबी और रसूल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अफजल हैं। तो दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान इस नज़रिए और इस अक़ीदे को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। सुन्नी मुसलमान हज़रत अली शेर खुदा को दामाद रसूल और इस्लाम के खलीफा के तौर पर ही कंसीडर करते हैं और मुहर्रम के मौके पर अहले बैत को याद करते हैं, मगर उनके तरीके अलग होते हैं। तलाक़ का कॉन्सेप्ट भी इन दोनों ग्रुप में अलग अलग पाया जाता है। जिस तरह सुन्नी मुसलमानों में निकाह के वक्त गवाहों का होना ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसी तरह से शिया मुसलमानों में तलाक़ के वक्त भी गवाहों का होना ज़रूरी होता है, यानी शिया ग्रुप में गवाहों के बगैर तलाक़ नहीं होती है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।